سر آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے فکر کیا ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. سعودی وفد یہاں پر آیا تھا اسی مہینے, ڈیلیگیشن وہاں تو ہمارے وزراء بھی ساتھ ہیں اور گئے ہیں اس میں کانفرنس میں گئے ہیں جی. اور فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اور وہاں ان کا خطاب بھی کیا ہے. جی ہاں. اور پھر ابھی ان کی ملاقات متوقع ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے قطر بھی جانا ہے. تو ایک بھاگ دوڑ تو جاری ہے نا, دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, اپنے جو ان کے ساتھ منصوبے بن رہے ہیں, ملکی معیشت جو ہے اس کو سنبھالنے کی ایک سرتوڑ کوشش ہے. اور بڑا اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور آج 1000 پوائنٹ اضافہ ہوا ہے سر اسٹاک. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اوور جو رقوم بھیجتے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, اور انفلیشن کم ہوئی ہے, اور شرح سود جو ہے وہ مزید کم ہونے کی توقع ہے. تو ایک ٹھہراؤ تو آیا ہے نا اکانومی میں, اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. تو بہرحال اب دنیا متوجہ ہو رہی ہے اور ہمیں ایک جان لڑانی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں, اور صدر پاکستان جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ چین جا رہے ہیں, اور چین کے ساتھ 4 سے 9 تعلق ہے ہمارا بڑا گہرا اور پرانا. اور پھر جو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے جب وزیر خارجہ تھے اور جب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے بھی چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. صحیح. ان کی بھی ایک وہاں کریڈیبلٹی ہے, ایک ان کی عزت ہے اور ساکھ ہے. اور چین جو ہے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے زرداری صاحب کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. بہرحال پاکستان کے صدر ہیں تو پاکستان کی بھی جو عزت اور ساکھ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان جڑا رہا ہے, اور چین پاکستان کے ساتھ جڑا رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا چین کا رابطہ جو تھا دنیا میں وہ PIA کے ذریعے ہوتا تھا. کسی دنیا کے کسی ملک سے کوئی پرواز نہیں آتی تھی وہاں, اچھا, اور کوئی دنیا سے ان کا تعلق نہیں تھا. وہ جو ہمارے اہل مغرب ہیں وہ تو اجازت نہیں دیتے تھے ان کے طیاروں کو کہ ان کی سرزمین پہ پہنچے. اس وقت PIA جو تھا وہ رابطے میں تھا, اور PIA رابطہ تھا چین کا پوری دنیا کے ساتھ. تو پاکستان پھر چین کے ساتھ کھڑا رہا, اور چین اور پہلے دن سے یہ مطالبہ کیا کہ چین کو مستقل رکن بنایا جائے, سیکورٹی کونسل کا اس کا حق دیا جائے. اور جو فارموسا یا تائیوان جو ہے وہ جو چین کی نشست پر ان کا حق سمجھا جاتا تھا, اہل مغرب سمجھتے تھے, وہ اس کو یہ مذاق بند ہو جائے. پھر الحمدللہ مذاق بند ہوا, اگرچہ چین سے جو تعلق تھا امریکہ کو بہت ناگوار گزرا اور گزرتا رہا, لیکن پھر پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان جو ایک تعلق جو ہے وہ قائم کرنے میں بھی کردار ادا کیا. ہنری کسنجر جو ہے اسی ایک خفیہ طریقے سے چائنا پہنچے. یہاں خبر آتی رہی کہ وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں مری میں, ان کا معدہ خراب ہے, اور معلوم ہوا چپکے سے وہ چائنا پہنچ چکے ہیں. اور پھر چائنا میں اس وقت رچرڈ نکسن جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بڑی تعریفی خط لکھ کر شکریہ ادا کیا یحییٰ خان کا. یہ ایک بات ہے کہ جب وہ چین کے ساتھ ہم نے تعلقات استوار کیے اور اس طریقے سے امریکہ اور چین کے درمیان ایک رشتہ قائم کرایا, تو روس کو بہت غصہ آیا. سوویت یونین تھا اس وقت, اور انہوں نے کہا اچھا کیا پدی کا شوربہ, اب ہمارے دشمنوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اس وقت چین کی اور سوویت یونین کی بڑی مخاصمت تھی. تو وہ انہوں نے پھر یہ ہوا کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا, اور بنگلہ دیش میں پھر اس کو جو مشرقی پاکستان کو تھا اس وقت وہاں جو جنگ چھڑی اس میں سپورٹ کیا. تو پاکستان کو ایک مہنگا پڑا, اور پاکستان اور ہمارے یحییٰ خان اس دھن میں مگن ہو گئے کہ بس امریکی بیڑا آئے گا اور امریکہ مداخلت کرے گا اور وہاں سے انڈین فوجیں بھاگ جائیں گی. لیکن وہ بیڑا نہ آ سکا, کیونکہ جہاں امریکہ میں بہت رچرڈ نکسن جو ہیں ان کی بڑی شدید مخالفت تھی اس بات کی. وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو تھا اور پھر جو وہاں کی جو پبلک اوپینین تھی وہ کہتی تھی بالکل اس میں دخل نہیں دینا چاہیے, اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. اور اس وقت تو پھر مشرقی پاکستان میں جو فوجی کارروائی تھی اس نے ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے, اور وہ
توقع پوری نہیں ہو سکی اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا مداخلت سے. تو بہرحال چین اور پاکستان برسوں کی ہماری دوستی ہے, ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں. چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, پاکستان چین کے ساتھ کھڑا رہا ہے سر. اور اسی طریقے سے اب معاملات جو ہیں اب سی پیک کے ہیں, تعاون کے ہیں معاشی, اور وہ اس سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے بالکل قرض کے روز اور سر آج پاکستان کو نئی توانائی فراہم ہوگی انشاءاللہ.